اس اجلاس کی آخری تقریر ہے اور پھر اس کے بعد ایک دو تعارفی تقاریر مختصر ہوں گی۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صبر و ثبات قدم کی روشنی میں اس عنوان پر محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم ناظر اصلاح و ارشاد تقریر فرمائیں گے۔ تشریف لائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، تاریخ مذاہب کی یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سلسلہ ہدایت شروع فرمایا ہے، شیطان کو بھی اپنی بات کہنے اور اپنے بندوں کی مخالفت کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور مذہب کی یہی وہ لازوال حقیقت ہے جس سے خدا کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت جبر و اکراہ سے منزہ ہو کر آزادی ضمیر و مذہب کا درس دیتی ہے، اور جس کے باعث دنیا کا ہر انسان آزاد ہے، چاہے تو وہ آنے والی ہدایت کو قبول کرے اور چاہے تو اس کا انکار کر دے، اور نہ صرف انکار بلکہ اسے مخالفت کرنے، گالیاں دینے اور خدا کے بندوں کو تکلیف پہنچانے کی بھی چھٹی دی گئی ہے، اور اس کا حساب اس دنیا میں عذاب الہی کی شکل میں اور قیامت میں مواخذہ کی شکل میں رکھا گیا ہے، اور بالمقابل اس کے انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کو خدا کی طرف سے صبر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان تکالیف پر صبر کرنے اور نیکیوں پر عمل کرنے اور ان پر ثابت قدم رہنے کے نتیجہ میں الہی جماعتوں کے اخلاقی اور روحانی معیار مضبوط ہو کر انہیں نیکی کے اعلیٰ معیار حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجہ میں جہاں مومن اس دنیا میں غلبہ حاصل کرتے ہیں، وہیں قیامت میں رضائے الہی کے وارث بنتے ہیں۔ چنانچہ ظلم اور اس پر صبر اور پھر ظلم اور اس پر پھر صبر کا یہ مسلسل دور سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں میں بھی دہرایا گیا، اور سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ یہی وہ سنہری حصے ہیں جو نہ صرف آج مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلم دنیا کے لیے بھی قابل تقلید اور نادر و نایاب مثالوں کی طرح آسمان روحانیت پر چمک رہے ہیں۔ نادر و نایاب اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم دیگر کتب مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اگرچہ وہاں بھی صبر کی مثالیں نظر آتی ہیں، لیکن چونکہ وہ تعلیمات انسانی دست و برد کا شکار رہیں، اس لیے صبر کی اس حقیقت کو پیش کرنے سے قاصر ہیں، اور اگر وہ تعلیمات آج محفوظ بھی ہوتیں
تو بھی قرآن مجید کی اکمل و افضل تعلیمات کا مقابلہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں جیسا نہ تھا، کیونکہ وہ تو ایک محدود قوم کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی تکالیف اور ایذا رسانیاں بھی اس حد تک محدود ہوتی تھیں، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تھا۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 53۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے صبر کے وسیع معنی پیش فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں صبر کا ایک مطلب جزا فضا سے رکنا ہے۔ صبر کے دوسرے معنی نیک باتوں پر اپنے آپ کو روک رکھنا، اور تیسرے معنی یہ ہیں کہ ہر حال میں بدی سے رکے رہنا۔ قرآن مجید نے صبر کا حسن یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نیکی پر صبر کے ساتھ چمٹے رہنا، اور ہمیشہ کے لیے بدی سے صبر کے ساتھ رک جانا، اور مزید تعلیم یہ دی کہ نہ صرف خود بلکہ دوستوں کو بھی نیکی کے اختیار کرنے کی اور بدی سے رکنے کی تعلیم دینے میں صبر کو اختیار کرنا۔ چنانچہ نماز کی نصیحت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل کو صبر سے نماز کا حکم دیتے رہو۔ علاوہ اس کے مومنین کا یہ شیوہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صبر اور رحم کے جذبہ سے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تواصوا بالحق میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی روشنی میں دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اور پھر ان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ تواصوا بالصبر کے ساتھ واعظ و نصیحت کا شیوہ اختیار کرتے ہیں، جلدی جھاگ منہ پر نہیں لاتے۔ الحکم جلد 5 صفحہ 2۔ اسی طرح صبر کی ایک خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، صبر و ثبات کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ صرف تکالیف و مصائب پر صبر کا بے نظیر نمونہ دکھانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو صبر و استقلال کے وہ اصول سکھائے جو ان کی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی تھے۔ آپ نے اس وقت کے مروجہ اصول کی نفی کرتے ہوئے صحابہ کرام کو بالخصوص میت پر صبر کرنے کے بھی اصول سکھائے۔ آپ نے بتایا کہ کسی کے وفات پر بین کرنا، نوحہ کرنا اور اونچی اونچی آواز میں رونا، واویلا کرنا، چہرہ نوچنا، اللہ کی رضا کے خلاف کلمات کہنا نہ صرف بد اخلاقی بلکہ روحانیت کے اعلیٰ معیار کے خلاف ہے۔ آپ نے سکھایا کہ کسی کے وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ نے فرمایا، ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادوں کی وفات کے صدمے جھیلے، اپنے صحابہ کی شہادت کے صدمے جھیلے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے، مگر آپ نے کمال صبر اور رضائے الہی کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں مومن بندے کی دنیا کی کوئی چیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر غیر معمولی صبر کا مظاہرہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سخت بخار میں مبتلا تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھ اکیلے کو تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ کو دوہرا اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمانے لگے کہ ایک مسلمان کو جب تکلیف یا بیماری پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر و ثبات
اور عزم و استقلال کا ایک کامل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندگی کی عام مصیبتوں پر ہی صبر نہیں کیا، بلکہ قومی زندگی جو ظالم دشمن کے نرغہ میں گھری ہوئی تھی، اس میں بھی آپ نے صبر کے بے نظیر نمونے پیش فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نظیر صبر و استقلال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یعنی ہم جانتے ہیں کہ تجھے ضرور غم میں مبتلا کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں، پس یقیناً وہ تجھے نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور یقیناً تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تھے اور انہوں نے اس پر کہ وہ جھٹلائے گئے اور بہت ستائے گئے اور تکالیف میں مبتلا کیے گئے صبر کیا، یہاں تک کہ ان تک ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور یقیناً تیرے پاس مرسلین کی خبریں آ چکی ہیں۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باذن الہی نور فرقان کی اجلا و اصفا کرنوں کو اپنے ارد گرد پھیلانا شروع کیا تو تاریکی کے پرستاروں نے بہت زور سے اس کی مخالفت کی، اگرچہ وہ آپ کو صدوق اور امین مانتے تھے، لیکن پھر بھی ابو لہب نے کہہ دیا، تبا لک الہذا جماعتنا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا اس لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے؟ سامعین کرام، تبلیغ حق اور دعوت اللہ خدا کے نبیوں کا فریضہ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس فرض کی ادائیگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس میدان میں آنے والی مشکلات و مصائب کا مقابلہ نہایت صبر و ثبات سے کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کو قول احسن قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجا لانے والے کی دعوت اللہ کو قبول فرماتا ہے، اور تعلیم دیتا ہے کہ دعوت اللہ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی مشکلات اور برسائے جانے والے مصائب و مظالم کا مقابلہ حسن سلوک سے کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالفت ٹھنڈی ہو جائے گی اور دشمن بھی گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اور فرماتا ہے کہ مظالم و مصائب برپا کیے جانے پر صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا بڑے خوش قسمت لوگوں کا کام ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی تربیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باوجود کفار کی طرف سے برسائے جانے والے مسلسل مظالم و مصائب اور مشکلات و شدائد کے نہایت صبر سے دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ کو گندی گالیاں دی جاتیں اور دشمنی کے تمام طریقے آپ پر استعمال کیے جاتے، آپ کو آپ کا نام نعوذ باللہ مذمم رکھا جاتا، مگر آپ نہایت صبر و استقلال سے یہی فرماتے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت کی پیروی میں یہ تعلیم دی ہے کہ گالیاں سن کے دعا دو اور پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کے نکاح جو قبل از اسلام ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہو چکے تھے توڑوا دیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آج مولوی فتوے دے کر احمدیوں کے نکاح توڑوا دیتے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں سے حملہ کرتی، لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرتا۔ آپ کی ہنڈیا پک رہی ہوتی تو اس میں غلاظت پھینک دی جاتی۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کا سلسلہ تیز ہو گیا، آپ کے سر پر خاک ڈال دی جاتی۔ اس حالت میں جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کی بیٹی مٹی سے بھرا ہوا آپ کا سر دھوتیں اور روتی جاتیں، لیکن آپ فرماتے، بیٹی رونا نہیں، اللہ تمہارے باپ کا محافظ ہے۔ آپ کو طواف کعبہ سے روکا جاتا، بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی چادر سے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے آئے
اور اس کو اس ظالمانہ فعل سے روکا اور فرمایا کہ تم ان کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی شخص فلاں قبیلے سے ذبح ہونے والی اونٹنی کی بچہ دانی اٹھا لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو اس کی پشت پر رکھ دے۔ چنانچہ ایک بدقسمت نے یہ حرکت کی اور اوجڑی لا کر آپ کی پشت مبارک پر رکھ دی اور پھر زور زور سے تمسخرانہ انداز میں ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کے حضور سجدہ ریز تھے۔ اتنے میں کسی نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی اور وہ آئیں اور آپ کی پشت پر سے وہ گند اٹھایا۔ تب جا کر آپ نے اپنا سر مبارک سجدہ سے اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام تکالیف صرف اور صرف اس لیے دی جا رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہ تعلیم نازل ہو رہی تھی جو کفار کے مروجہ خیالات اور گمراہ عقائد کے خلاف تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کو یہ تھا وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ اس وحی کی پیروی کر جو تیری طرف نازل کی جا رہی ہے اور کفار کی ایذا اور تکالیف پر صبر سے کام لے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ نیز فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، یعنی جیسے تجھے حکم دیا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جا، اور وہ بھی قائم ہو جائیں جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، یقیناً وہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے، اور ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑے گی، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے کوئی سرپرست نہ ہوں گے، پھر تم کوئی مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ سامعین کرام، جن مظالم و زیادتیوں کا خاکسار نے ذکر کیا ہے صرف اسی پر بس نہیں بلکہ کفار مکہ کے سرداروں نے 2.5 سال تک آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا۔ سب نے مل کر آپ کا بائیکاٹ کیا، آپ کے ساتھ شادی بیاہ میل جول خرید و فروخت سب تعلقات منقطع کر دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص شیب ابی طالب کے دور کی سخت مشکلات اور بھوک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھوک کے عالم میں ایک مرتبہ ایک نرم چیز ان کے پاؤں کے نیچے آئی اور وہ اس کو اٹھا کر کھا گئے، انہیں نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام پر بھی مظالم کی انتہا کر دی گئی، خاص طور پر وہ مسلمان جو غلام تھے، ان کی تکالیف تو بیان سے باہر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ کے غلام تھے، وہ آپ کو تپتی ہوئی زمین پر پشت کے بل لٹا دیتا تھا، پھر ایک وزنی پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد کا انکار کرو، مگر آپ اس حال میں بھی عہد کے نعرے لگاتے۔ بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کرایا۔ حضرت یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور بیٹی عمار قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کے غلام تھے، ان کو بھی مکہ کی تپتی ریت میں سخت گرم دوپہر میں جبکہ عرب میں 50 ڈگری سیلسیس تک گرمی ہو جاتی ہے، ریت کے میدان میں گھسیٹا جاتا اور طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین فرماتے اور کہتے اے آل یاسر صبر کرو، میری اور تمہاری ملنے کی جگہ جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتھریلے میدان سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمار اور ان کے والدین کو ان کے آقاؤں نے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس پر یاسر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اب زندگی اسی طرح ہی گزارنی ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا
اے آل یاسر صبر کرو، اور پھر دعا دی کہ اے اللہ یاسر کے خاندان کی مغفرت فرما، اور تو ان کی مغفرت تو فرما ہی چکا ہے۔ اور پھر ایک دن ابو جہل نے یاسر کی بیوی سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ یہی حال خباب، صہیب اور عمار رضی اللہ عنہم اور دیگر اصحاب کا تھا۔ حضرت خباب کو تو آگ جلا کر اس میں ڈال دیا گیا، دہکتے ہوئے کوئلوں نے ان کی پشت کو بھون کر رکھ دیا۔ یہی نہیں، وہ ظالم حضرت خباب کی پشت پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ بالآخر ایک دن حضرت خباب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہماری مدد نہیں کریں گے اور ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو گڑھے کھود کر ان میں دفن کر دیا جاتا تھا اور سر پر آری چلا کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، مگر یہ چیز انہیں ان کے دین سے جدا نہ کر سکی، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ لیے جاتے تھے، لیکن وہ ہر حال میں خدا کی رضا پر صابر و شاکر رہے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور ایک سفر کرنے والا صنعاء سے حضر موت تک کا سفر کرے گا، لیکن اسے راستے میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یہ مظلوم و معصوم مسلمان اس قدر ستائے گئے کہ بالآخر انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے ان کو پناہ دی، اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ سے نہایت قسم پرسی کی حالت میں مدینہ کی طرف نکلے۔ کفار مکہ نے آپ کا تعاقب کیا اور زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مکہ کے قریب غار ثور میں چھپے رہے۔ حضرت ابوبکر کو اس تاریک گندگی سے بھری ہوئی غار میں سانپ نے ڈس لیا۔ کفار مکہ نے غار کے منہ تک آپ کا تعاقب کیا، لیکن خدا نے ان ظالموں کو غار کے اندر جھانکنے کی توفیق نہیں دی۔ ایسے موقع پر جبکہ نہایت خوفزدہ ماحول تھا اور قریب تھا کہ کفار غار میں داخل ہو جائیں، صبر و رضا اور عزم و ہمت کے پیکر سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر، اے میرے ساتھی، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بالآخر آپ مکہ سے نکل کر ایک لمبا فاصلہ طے کر کے مدینہ پہنچے، لیکن ظالم دشمن نے مدینہ میں بھی آپ کو چین سے رہنے نہ دیا۔ یہ مظلوم صحابہ بمطابق ارشاد قرآنی وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، کہ جو بھی تکلیف تم ہمیں پہنچاؤ گے ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، کہ عزم صمیم پر قائم رہے۔ اور پھر صلی اللہ علیہ اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو کفار مکہ نے کئی مرتبہ آپ پر حملے کیے، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، اور کبھی تمام عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ نہ ان کے پاس عددی طاقت تھی اور نہ مالی طاقت، نہ ہتھیار اور نہ پیشہ ور جنگجو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مسلسل حملوں کے باوجود بالآخر اس نبی معصوم کو پھر سے مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق بخشی اور اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے یہ فرض کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ساتھ ہجرت کر کے 8ویں سال مکہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ سامعین کرام، اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا ایک اور بے نظیر نمونہ دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا کہ آپ کے خون کے پیاسے معصوم و مظلوم مسلمانوں پر 20 سال تک لگاتار مظالم میں اور پھر مکہ میں اور پھر مدینہ میں مظالم برسانے والے اس وقت آپ کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے تھے۔
اور صحابہ کرام آپ کے ایک اشارہ پر ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، مگر آپ نے صبر کا ایسا شاندار نمونہ دکھایا کہ دنیا حیران ہے۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر کے اسلام کے لیے ان کے دلوں کو جیت لیا۔ ان تھر تھر کانپتے ہوئے اور رحم کی بھیک مانگتے ہوئے ظالموں سے آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ سامعین کرام، اپنے جانی دشمنوں اور خون پینے والوں کے ساتھ اجتماعی عفو عام کا اعلان ایسا اعلان ہے کہ آج تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سامعین کرام، ہجرت مدینہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر غزوات پیش آئے، اس میں بھی آپ کے صبر کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ ان جنگوں میں جس قدر بے سر و سامانی کے دور سے آپ گزرے ہیں، اور پھر مظلوم و معصوم شہداء کے غم صبر سے برداشت کیے ہیں، تاریخ اسلام کا مورخ اس کو کس طرح بھلا سکتا ہے؟ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور خود کی کڑیاں آپ کے گال میں چبھ گئیں۔ جنگ حنین میں آپ اکیلے رہ گئے اور نہایت صبر اور شجاعت سے آپ نے بکھرے ہوئے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ ان تمام جنگوں میں، ان تنگی کے زمانوں میں آپ نے بھوک کے شدائد کو برداشت کیا۔ جب ایک صحابی نے اپنا پیٹ اٹھا کر ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تو آپ نے 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ آپ اپنے صحابہ کو سواری تو درکنار تپتی ہوئی ریت میں چلنے کے لیے جوتی تک مہیا نہیں کر سکتے تھے، اور صحابہ اس پر آنسو بہاتے تھے۔ سامعین کرام، اندازہ لگائیے، یہ وہ جنگیں ہیں جن کو دشمنان اسلام غلط طور پر پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جبر کا الزام لگاتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی طرف سے لادا گیا ظالمانہ جنگوں کا یہ 10 سالہ دور باوجود کم عددی، کم طاقتی اور بے سر و سامانی کے جنگ کے صبر آزما اصولوں سے مزین تھا، جس میں یہ اصول تھا کہ کسی بوڑھے، بچے اور عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی کی کھیتی اور باغ کو نہیں اجاڑنا، کسی کی مذہبی عبادت گاہوں اور مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، جب انسان خود کمزور ہو تو وہ طاقتور حریف کو جس طرح بھی ہو سکے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھی ایسا طاقتور دشمن جس کا اپنا کوئی اصول ہی نہ ہو، جو مد مقابل کو ہر ناجائز طریقے سے نقصان پہنچانے پر کمر بستہ ہو۔ اب سوچئے، ایسی جنگیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے کس قدر صبر آزما ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان صابر و شاکر بندوں سے فتح کا وعدہ تھا، اور اس نے اپنا وعدہ بروقت پورا فرمایا۔ بدر کی بے سر و سامانی کی جنگ بالآخر مکہ کی فتح پر منتج ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزید فتوحات سے نوازا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں خود سبقت کر کے ہرگز تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ ایک زمانہ دراز تک کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے اور اس قدر صبر کیا جو ہر ایک انسان کا کام نہیں۔ اور ایسا ہی آپ کے اصحاب بھی اسی اعلیٰ اصول کے پابند رہے، اور جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ دکھ اٹھاؤ اور صبر کرو، ایسا ہی انہوں نے صدق اور صبر دکھایا۔ وہ پیروں کے نیچے کچلے گئے، انہوں نے دم نہ مارا، ان کے بچے ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، وہ آگ اور پانی کے ذریعہ سے عذاب دیے گئے، مگر وہ شر کے مقابلہ سے ایسے باز رہے کہ گویا وہ شیر خوار بچے ہیں۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ دنیا میں تمام نبیوں کی امتوں میں سے کسی ایک نے بھی باوجود قدرت انتقام ہونے کے خدا کا حکم سن کر ایسا اپنے تئیں عاجز اور مقابلہ سے دستکش بنا لیا جیسا کہ انہوں نے بنایا؟ کس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسا گروہ ہوا ہے جو باوجود بہادری اور جماعت اور قوت بازو اور طاقت مقابلہ اور پائے جانے تمام لوازم مردمی و مردانگی کے پھر خونخوار دشمن کی ایذا اور زخم رسانی پر 13 برس تک برابر صبر کرتا رہا؟ ہمارے سید و مولا اور آپ کے صحابہ کا یہ صبر
کسی مجبوری سے نہیں تھا، بلکہ اس صبر کے زمانہ میں آپ کے جانثار صحابہ کے وہی ہاتھ اور بازو تھے جو جہاد کے حکم کے بعد انہوں نے دکھائے، اور بسا اوقات 1000 جوان نے مخالف کے 1,00,000 سپاہی اور بسا اوقات 1000 جوان نے مخالف کے 1,00,000 سپاہی نبرد آزما کو شکست دے دی۔ یہ ایسا اس لیے ہوا تا لوگوں کو معلوم ہو کہ جو مکہ میں دشمنوں کی خون ریزیوں پر صبر کیا گیا تھا اس کا باعث کوئی بزدلی اور کمزوری نہیں تھی، بلکہ خدا کا حکم سن کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔ بے شک ایسا صبر طاقت سے باہر ہے، اور گو ہم تمام دنیا اور تمام نبیوں کی تاریخ پڑھ جائیں تب بھی ہم کسی امت میں اور کسی نبی کے گروہ میں یہ اخلاق فاضلہ نہیں پاتے، اور اگر پہلوں میں سے کسی کے صبر کا قصہ بھی ہم سنتے ہیں تو فی الفور دل میں گزرتا ہے کہ قرائن اس بات کو ممکن سمجھتے ہیں کہ اس صبر کا موجب دراصل بزدلی اور عدم قدرت انتقام ہو، مگر یہ بات کہ ایک گروہ جو در حقیقت سپاہیانہ ہنر اپنے اندر رکھتا ہو اور بہادر اور قوی دل کا مالک ہو، اور پھر وہ دکھ دیا جائے اور اس کے بچے قتل کیے جائیں اور اس کو نیزوں سے زخمی کیا جائے مگر پھر بھی وہ بدی کا مقابلہ نہ کرے، یہ وہ مردانہ صفت ہے جو کامل طور پر یعنی 13 برس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ظہور میں آئی ہے۔ اس قسم کا صبر جس میں ہر دم سخت بلاؤں کا سامنا تھا، جس کا سلسلہ 13 برس کی دراز مدت تک لمبا تھا، در حقیقت بے نظیر ہے، اور اگر کسی کو اس میں شک ہو تو ہمیں بتلاوے کہ گزشتہ راست بازوں میں اس قسم کی نظیر کہاں ہے۔ سامعین کرام، آج جماعت احمدیہ بھی اسی دور سے گزر رہی ہے کہ جہاں اسے سرور کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس حسین پہلو کو جس کا تعلق صبر و ثبات سے ہے اپنانے کی اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق مل رہی ہے، اور جماعت احمدیہ بفضل تعالیٰ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے اس حسین پہلو کو گزشتہ 100 سال سے اپنا رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے دعا کی درخواست کی کہ ایک مولوی جو ان کے گاؤں میں مدرس ہے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو، اگر تکالیف نہ پہنچیں تو پھر ثواب کیوں کر ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 برس تک دکھ اٹھائے، تم لوگوں کو اس زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہ وہ تم کو پہنچی ہیں، مگر آپ نے صحابہ کو صبر ہی کی تعلیم دی۔ آخر کار سب دشمن فنا ہو گئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ اب اس وقت یہ لوگ تمہیں تھوڑے دے کر دکھ دیتے ہیں، مگر جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے، مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعہ سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ کئی خط اس طرح آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے، لیکن اب توبہ کرتے اور بیعت کرتے ہیں۔ صبر بھی ایک عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں، یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے۔ یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے، دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں۔ جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہوتا ہے۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 12 نومبر 2010 میں احباب جماعت کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فتوحات ان کو دیتا ہے جن کے ایمانوں میں پختگی ہو، جن کے صبر کا معیار اعلیٰ ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل ہو۔ یہ دکھ اور عارضی تکلیفیں ایمانوں میں جلا پیدا کر رہی ہوں، ان کو پتہ ہو کہ یہ تو ہمارے لیے دکھ ہمارے لیے کھاد کا کام دینے کے لیے ہیں۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ عارضی ابتلاؤں اور مشکلات سے صبر و استقامت دکھاتے ہوئے گزرتے چلے جائیں۔ اپنی دعاؤں میں پہلے سے بڑھ کر توجہ کریں۔
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو صبر اور دعا سے کام لیتے ہیں. فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں وہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. صبر انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو عاجزی دکھلاتے ہیں. فرمایا انہی لوگوں کو خدا تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. پس ہمیں کوئی جو چاہے کہے یا کہتا چلا جائے کہ اتنے لمبے عرصے کے جو ابتلا ہیں یہ تمہیں جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، ہمیں اس کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. خدا تعالیٰ ہمارے ان ابتلاؤں پر صبر کی وجہ سے ہم پر برکتیں نازل فرما رہا ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ہی ہیں جنہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. پس ہمارا کام ہے کہ جو بھی ہم پر گزر جائے کبھی صبر اور دعا کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کبھی اس کو نہیں چھوڑنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ہم وارث بنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عاشق صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اس حسین پہلو پر جس کا تعلق صبر و ثبات سے ہے دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آخر پر خاکسار اپنی تقریر ان قرآنی دعاؤں پر ختم کرتا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور حق کا انکار کرنے والی قوم کے خلاف ہماری مدد کر. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.